بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. کیونکہ یہ دور فتنے کا ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، اور فتنے سے کیسے بچا جائے اشارہ علیہ السلام فرمایا. تم کیسے بچو گے؟ فتنے تو حتی قائم تو پاس. مومن کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی فتنے بھیج کر، کبھی راحت، کبھی کلفت اللہ تعالی کی طرف ہوتا ہے. لیکن پکا مومن وہ ہے جو کلفت برداشت کر لے. آج ہم لوگ وہ علمہ چاہتے ہیں، کوئی پریشانی ہوئی، ہائے گرانی ہے پریشانی، یہ اس لیے کہ ناشکری کرتے تھے. مالک ہیں، خالق ہیں، ان کے توجہ ہونا چاہیے. آج ہم مسلمانوں پہ کیوں ذلت آ رہی؟ مسلمان ہو کے شریعت کو بھول گئے، اس لیے فتنے ابل رہے ہیں اور ابلیں گے. ہر جگہ، ہر ملک جو واسطہ رہے، ہر ممالک سے بھی، لیکن ہر جگہ جو ہے وہ تلاش کہے کہتے ہیں سکون کیسے ملے. سکون تو پورے مذہب کے جتنے بھی چھانوی لوگوں کی ہے، ایک ہی کے اندر، اسلام کے اندر ہے. اس سے کسی حق تلفی نہیں کی. آج بھی حق تلفی کرتے ہیں. گھر میں جو حصہ دینے سے میراث کو نہیں دیتے، حصے قبضہ کر لیتے ہیں، شرعی تقسیم نہیں کرتے. یہ آپ پکڑ لے جاؤ گے. اللہ سے ڈرو، وہ وبال ہے تمہارے لیے. والد نے سارا چھوڑا یا والدہ نے، وہ سب کو میری ہے بھی ہے. اس کو بڑے ہم مومن ہیں، ہم کو ڈرنا چاہیے. ایک ایک چیز پہ قدم رکوع رکھنا چاہیے. اسی لیے قوم جو ہے فتنہ مبتلا ہو گئی. تم اگر شریعت نہیں مانو کہ ہم تم کو پھر ڈال دیں فتنے کے اندر، کوئی نکال ہی نہیں سکتا. اس کی ایک صورت ہے استغفار میں لگو. استغفار کثرت کرنے سے دل میں ایک سکون، نور پیدا ہوگا. پھر رجوع اللہ بھی ہوگا، حق تلفی نہیں کرے گا. میرے ذمہ جو حقوق ہیں وہ ہم اس کو ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اس سے کوتاہی وہ نہ کرے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں. ہمارے طور تک کسی کو حق تلفی نہیں ہونے پائے. یہ ایسے میں خانقاہی نظام بیت ہونے کے بعد ان پہ بہت زیادہ توجہ ہونا چاہیے، کیونکہ آخر کا سودا ہے. ہر مسلمان کو مستعد ہونا چاہیے. اللہ کا جانا ہے، پھر کیا کیا پریشانی ہے سب کچھ معلوم ہے. شاہ علیہ السلام نے بہت وضاحت سے فرما دی، دیکھو ایسا مت کرنا. آج فجر نماز میں نے سورہ نور پڑھی تھی، تو سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی دعوت دی رات و دن، اور قوم فرار اختیار کرتی تھی. آپ نے بہت سمجھا اے قوم کیا کر رہے ہو. اب اسی کی بالکل مثال آج کل ہے. علماء کرام توجہ دلاتے ہیں، مشاہد یہ ایسا مت کرو، دیکھو گناہ کی بات ہے. ارے مولانا لوگ ہیں، یہ کیا جانا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پوری سب تہس نہس ہو گئی. ایسی یہ قوم آج کل برباد کیوں ہو رہی؟ مسلمان ہو کے ہم دین سے واقف نہیں. کیسے اب مسلمان ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ عذاب آ رہا ہے. علماء کرام متوجہ کرتے، دیکھو یہ حرام ہے، یہ بتاتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کے کہنا ہے تو تم اپنا کام کرو. یہ ہو رہا ہے. دنیا ہے یہ زندگی فانی ہے. جب تعلیم اللہ پہنچ جاتا ہے اس کو دنیا ہیچ نظر آتی ہے. وہ اس کے ساتھ دنیا بالکل نہیں. خود میں دیکھا شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ کو کاغذ اور نوٹ برابر، کوئی حقیقت نہیں. اس لیے کہ دین میں جو ہے کشش ہے. اور کہا دیکھو یہ دنیا فانی ہے، فنا پہ مت مٹنا. فنا پر فنا ہونا کون سی کمال کی بات ہے. اسی لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، اور پیچھے جاؤ گے، ٹوٹے جاؤ گے. جہاں جہاں وہی جائے قرآن پاک کے اندر مسلمان خطاب کیا، اے ایمان والو ایسا مت کرنا. تو صاحب کا میں نے یہ افعال کیے، میں نے یہ عذاب دیا، تم کچھ یاد رہنا. شعیب علیہ السلام کے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اب مسلمان حکم میں کر رہے آتے، عذاب آ گیا. عاد و ثمود جتنے بھی ہیں، ہر قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ انہیں مالک کی نافرمانی کی. نبی کا کیا نہیں مانا. نبی خود تھوڑی کرتا ہے، اللہ کا حکم بیان کرتا ہے. آج علماء وہی بیان کرتے ہیں جو آپ کا ارشاد گرامی ہے.
ہم لوگ علماء مذاق اڑاتے ہیں، کی سزا اڑاتے ہیں. کیوں؟ وہ یہود اور نصارہ کافر اور مشرک انہوں نے ایک تنظیم اختیار کی ان مسلمانوں کو جس سے ہٹایا جائے. جب دین سے ہٹیں گے تو ہمارے چنگل میں آگے پھر تو ان کو جو چاہ کرا لیں ان سے. اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. روزانہ محاسبہ کرو کہ ہمارا وقت کیسے گزرا، فجر سے لے کے عشاء تک، یہ سوتے وقت یہ سوچ کے ہم نے کہاں وقت ضائع کیا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے جو گزر کے آنے سے رہا. اللہ والے بڑے حریص ہوتے ہیں اور نبی انبیاء صاحب بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں. ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے. وہ خلوت میں جلوت میں اور اللہ ہوتے ہیں عقل برکت سے. اسی لیے حق تعالیٰ کے شان کریم ہے کہ انہوں صادقین فرمایا یہ نیک لوگ ہیں اللہ والے ہیں، ان کے پھنس جاؤ تو تم کو خود بخود رغبت ہوگی دین سے. آج ہم لوگ دین سے کوئی تعلق نہیں. خرافات اب آنے والا ربیع الاول سے 2 مہینے بعد خرافات پوری قوم میں پھیلا ہو گیا. تمام جو کیا جبکہ ہمارے شریعت کے اندر ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں کمیموریشن، یادگار منانے کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ واقف نہیں ہے. یہ ان لوگوں جو ہے کافر مشرک کے ان کی جینتی مناتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی جینتی مناتے ہیں. تو دین سے جب قریب ہو گئے خود بخود طبیعت عزت جو ہے وہ ہو گئی ہے. ہاں ان کے ساتھ سلوک کریں گے. ارشاد اسلام سلوک اس سلوک سے خلق العظیم کا اسی لیے آپ ہوتا ہے. آپ اعلیٰ اخلاق رکھتے ہیں. ہر ایک کے طرف متوجہ ہونا، ان کی خدمت کرنا اور بہت ہی ان سے متوجہ رہنا، صلاح کی فکر کرنا، دعوت دے پر حکمت عملی سے. یہ کبھی نہیں کر، یہ بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا آپ نے. یہ حکمت عملی سو کہتے ہیں. آج نبی کے اخبار کو ہم لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں. دوسرے لوگ اس پہ اب ریسرچ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے کہاں کے ہیں نبی. اب یہ خاتون میں سیاہ فام ہیں، انہوں نے پورے بہت قابل اسٹڈیز بھی ہیں. اب انہوں نے انالیسس کی ہے کہ کون سے مذہب کے اندر سب چھان مارا. ہر مذہب کے اندر میں کوئی خوبی دیکھی ہی نہیں اور سکون ہے ہی نہیں. جتنے دنیا مذاہب ہیں اب ان ایک ہی نگاہ آتی اسلام پر. افسوس ہم مسلمان ہو کے اپنے مذہب واقف نہیں ہے. یہ کیوں ہماری بدنصیبی ہے کہ بچوں کو تعلیم دین نہیں دی ہم نے، کیوں ہم اس دور سے گزر چکے ہیں. انگلش بولنا کون سی کمال کی بات ہے؟ تو مضمون ہے، وہ بولی ہم بھی بولیے، کوئی کمال بات نہیں ہے. یہ دین پہ پختہ کیا اگر آ جائے تو پھر دیکھو کیا کرتے ہیں. انہوں نے بہت قابل خاتون، انہوں نے ترجمہ کیا. کبھی آئے تھے عثمان صاحب انجینئر، ہم کہا کہ مناراوی صاحب فرمایا کہ بھائی اس کا ترجمہ کرو. ویسے منالی میں ایسا خود کتاب موجود ہے اوصاف النبی کے نام سے. اس میں آپ دیکھا آپ کے کیا کیا خوبیاں تھیں اسلام کی پیش کی انہوں نے. آج ہم مسلمانوں خوبی بجلی ہم کے کیا عورت کا مرد ہر جگہ وہی چیز کا. یہ ٹیکنالوجی جو ہے ہماری یہ لے ڈوبے گی. فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے لیکن باغی بنتا ہے. کیونکہ سائنس موجود ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں ہم سائنس سے اور اس سے باغی بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک نعمت دی اللہ نے سائنس کی، میں نے پڑھی اس کو اور ہم نے اس کو غلط استعمال کیا. یہ ہمارا قصور ہے. آج پوری امت اسی پہ جا رہی ہے. جو دیکھو کیا عرب کیا جا ہر جگہ المیہ ہے یہ، اور دیکھیں دین سے بہت دور ہو گئے. اسی گھر کا ماحول بناؤ، چاہے 2 ہی 3 منٹ ہوئے ان پہ صرف کرو. حق تعالیٰ شاہ نے کیسی عمدہ تبلیغ فرمائی، اس پہ عمل کرے گا پوری دنیا تبلیغ آ جائے گی. پوری دنیا سورہ تحریم میں مخاطب ایمان والے، اے ایمان والو تو انفسکم نارا، اپنے کو اپنے متعلقین کو جان بچاؤ. تبلیغ ہو گئی ہے. یہ تبلیغ پہلے ہی اپنی ذات کو بھی تبلیغ کرو، اس کے بعد پھر ان کے طرف توجہ، اپنے متعلقین سے تعلق قائم کرو. اس طریقے سے جب تبلیغ ہو جائے گی اور آ جاؤ قریب آ جاؤ. تو جتنا جو ہے دین سے لگو گے، دین والی چاشنی ہے.
مادی چیزوں میں بڑی بہت لذیذ قرمہ ہے، یہ وہ لذیذ ہے، بہت چیز ساری اشیاء ہیں، اس سے کئی الگ ہے، زیادہ لذت والی اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر۔ آج ہمارے زمانوں میں گالی، جھوٹ، بےہودہ گانے چڑھے ہوئے ہیں، کیسے پہنچ ہو گیا؟ اسی لیے قوم کا آباد ہے۔ نوجوان اس آوارہ ہمارا مسلمان حریف مولانا راز فرمایا کہ ایسے ہے کہ بات مسلمان بچے شراب نوشی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کیوں؟ نیند تعلیم نہیں کرنے دی گئی۔ میرا بیٹا فلاں کانٹری اسکول پڑھتا ہے، میری بیٹی فلاں جگہ پڑھتی ہے، بے حیائی کرتے خوب تجربہ ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے اسکن کے اسپیشلسٹ، ایک سال میں کھانے کے بعد تو شدت پہ جملہ تھا، حقیقت انہوں نے کہا اپنی بیٹی کے MBBS کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، بھائی بولڈا، لیکن عکاسی کر دی، کیا رنی بنانا چاہتے ہو؟ خود پروفیسر ڈاکٹر بنے، اس لیے جانتے تھے آج کل کیا ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اندر، وہ ہماری حرکتیں ہونے لگی ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ہم نے بچوں کو تربیت نہیں کی۔ ایک غیر مسلم لیڈی ہارڈنگ کی، انگریز خاتون، اس کو غیرت تھی کہ ہم مخلوط تعلیم نہیں کریں گے۔ اس سے کالج قائم کیا دلی میں ہے، لیڈی ہارڈنگ کالج، سب خواتین پڑھتے ہیں اس کے اندر غیرت تھی۔ آج ہم لوگ مسلمانوں کے ابھی عبداللہ یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن شروع ہو گئی، یہاں امید نہیں کی جاتی۔ وہ یہودی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو حیا سے ختم کر دو، کیونکہ جو لوگ واقف نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کو رونا تھا کہ کیا والا قوم کھا جا رہی ہے۔ ایک سے ریسرچ کرو، ثواب ملے گا۔ جتنی ریسرچ کرو گے ہر میں ثواب ملے گا تم کو، چونکہ اللہ کی معرفت تم تلاش کی، نعمت کو استعمال کرو، بندہ بند کر۔ ہم سب PhD ہیں، میں نے اپنے پیپر سبمٹ کیے، یہ سب اس کو کہتے ہیں عہدہ چاہیے مجھے، وہ جہاں ریٹائرمنٹ پوچھنے والا نہیں کوئی۔ دین اگر ہے تو بہت اس کے اور بھگت ہوتی ہے۔ ابھی سب جو مشہور بزرگوں میں سے ہیں، ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ ہوں، میری ملاقات وہ ہے ان سے، ہے انجینئر، لیکن بڑے بڑے علماء سے روئی ہوئے، تقویٰ دین پہ، ہے انجینئر۔ ایک سے ایسے ملیں گے آپ کو، ایسے ابھی آئے تھے عثمان صاحب، پرویشی امریکہ میں ان کی ہوئی، لیکن تربیت کی بات عالم ہے ساتھ میں، ایسے کوئی جھکا نہیں سکتا ان کو۔ جتنے ممالک میں سفر کے ساتھ ہے، خوب بڑی نالج بھی ان کو، بہت مضبوط آدمی، اللہ والے بھی ہیں۔ ایسے بہت سے ملیں گے جن کا تعلق اللہ والوں سے رہا، ان کے اندر بڑی خوبیاں نظر آئیں۔ کلی میں سے مکہ مکرمہ جو بڑی انجینئر ہے عبد المنان صاحب، ماشاء اللہ، بہت زین ہے، سول انجینئر ہیں وہ، حرم میں کوئی کام ان کے بعد ہو ہی نہیں سکتا، اور بات پکے مسلمان، تمام گشت کرتے جاتے ہوئے دو ممالک میں اسلام کے بارے میں پیش کرتے ہیں اور خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والا تعلق بھی ہے، مجاز بھی کو، اور بہت پکے ہیں۔ انہوں نے اپنی وضاحت نہیں بدلی، وہ ایک کرتا پجامہ صافہ باندھتے ہیں، جبہ نہیں پہننا کہیں تو اسلامی ہے ہی نہیں اس کے اندر کوئی۔ ایسے مدینہ منورہ ایک بڑے انجینئر عبدالشی صاحب، شرعی تعلیم مولانا صاحب ہے انجینئر، مولانا رابع صاحب تعلق ان کا دین میں پختہ ہو۔ جتنے ہمارے اس وجہ ہے جن کا تعلق اللہ والا سرا، وہ کوئی اسٹوک نہیں ہے، گھٹ جھکے نہیں، ان کا بڑی کشش ہوئی، کلام بھی ان کا اثر ہے۔ یہ پیدا ہوتی ہے خانقاہ نظام کہتے ہیں اس کو۔ آ جاؤ کرسی لگاؤ گے تم لگا دو بھائی، آ جاؤ۔ تو دین کی طرف جو ہے جتنا رغبت ہوگی، رجوع کرو گے تو نہیں دکھار پیدا ہوگا۔ ہائی فائی بہت سے دوست بہت سے انہیں ہم ہی تھے، لیکن اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر ایسی نفرت ہے، بولے بڑا سے نفرت ہو، کوئی مجھے کہ لاکھوں روپیہ دو کہ پینٹ پہنو، کیوں نہیں پہنے؟ آج ہم مسلمان ہو کے مذاق ہو رہا ہے، میں کیا گھٹانا پہن لیا؟ مسلمان ہو کے کیا گھٹانا پہن لیا؟ ایسے جملے استعمال کرتے، کیونکہ تم نے پڑھا لکھا ہے نہیں، تو وہی قوم ہے جو تم کو بربادی طرف لے جا رہی ہے۔ آج پورا نوجوان طبقہ اسی لوگ سے ہے، بھائی کچھ وقت نکالو، اسی اللہ والے تعلق قائم کرو، تلاوت کرو، نماز پڑھو،
کتنے لوگ ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ ہے اور دین سے بالکل صفر ہے. نماز کے بارے میں جانتے نہیں, تو کہتے فنڈامنٹل نہیں جانتے, اس کی تلاوت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں مسلمان. انہیں ہر 100% جانتے بھائی ٹھیک ہے نماز جانا تو پڑھا دو, کوئی نہیں آگے بڑھے گا. جانتی نہیں, جاننا چاہیے. پہلے اسلامی چیزیں ہمارے اندر خوب آ جائے, اس کا جو بھی علوم حاصل کرو گے. سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے, جتنے صحابہ تھے بہت بڑے سائنٹسٹ اس زمانے کے بھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی نہیں کی. ایک سے ایک انٹلیکچوئل تھے مکہ مکرمہ کے اندر, لیکن اللہ نے خطاب کیوں کیا؟ ایھا الجاہلون, جاہل الجاہل کیوں مخاطب کیا؟ یہاں جاہل سے کیا مراد؟ علم تو ہے ان کے پاس, ٹیکنالوجی پوری ان کے پاس. جاہل کیوں فرمایا؟ تم نے دین سے اعراض کیا, اے جاہلو. یہ ترجمہ سب نے پسند کیا ترجمہ. دین جو ہے وہ اصل میں ہم نے اسے مذاق اڑا دیا. دین کی طرف رہو, دین سے تعلق قائم کرو, تم ہی کامیاب ہوگا. جتنی چیزیں آج ہمارے اندر ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان ہو کے بنیاد سے نہ واقف ہو گئے. نہ پہلے تو لوگ سب جانتے تھے نماز کیسی ہوتی ہے. ایک روایتی نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اس کی حقیقت کیا چیز ہے؟ خالی تھوڑی اٹھا بیٹھے نہیں. چلو ایک صاحب نے کہا تھا اس سے بڑی ورزش ہوتی ہے. اللہ کے بندے, یہ ورزش کے لیے نہیں ہے. یہاں دو چیزیں ہیں. افضلیت اللہ نے ظاہر کر, تم بندے ہو میرے, ملائکہ کے ہی معمول ہے. یہ بنے بعد سوچ رہا تھا کہ 3 اس سے وہ ہے 3 بن رہی ہے, فیس 3 فیس دیں کو. نماز قیام, یہ رکوع سجدہ. یہ کیوں؟ یہ کہ ایک میں نے آپ کے حمد کی اب تعظیم کے لیے جھک گیا. بادشاہ کیا ہوتا ہے فرشی سلام, کیونکہ تعلق اول سے ہمارا لکھنؤ سے ہے, تو سلام کی 3 قسمیں یہاں پر ہیں. ایک لکھنوی سلام, ایک حیدرآبادی سلام, ایک شرعی سلام. حیدرآباد میں چپسی ابھی گرو کو ہوتا ہے ان کا, اور لکھنؤ والے ایسے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں. اسلامی بس السلام علیکم دعا ہے. اللہ کی حمد بیان کی, اب اس کے عظمت بھرتے رکو گئے. اس کے بعد اے اللہ میں آپ کے قدموں جا رہا ہوں, آپ کی بھائی بہن گئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. یہ استدار کب ہوگا؟ جب تم دین سے لگو گے. اسی کا نام تھا جانے تبلیغ کے سلسلے میں. اور جیسا تو لڑا کہ تم سیکھو تو لوگ ہم سے. آج تو بالکل وہ نہیں کہ ملفوظ ہے, جب تک نہیں رہو آوارہ گرد ہو جاؤ گے. آواز ہو رہے پوری جماعت دنیا میں جا رہی ہے, رسوائی الگ ہو رہی ہے. یہ کیسے دین ہے ہمارے؟ اللہ سے خوف نہیں کرتے. دین کی اشاعت میں کوئی, یہ تو وہ شخصیت والی بات ہے نہیں. دین کے اندر شخصیت غیر مسلم سوال کیا اسلام بارے میں؟ کہ 2 جملے یاد کر لو, ایک کی مانو نہیں کی مانو, یہ ہمارا اسلام. ایک کی مانو نہیں کی مانو, یہ ہے اسلام. آج کتنے ہم لوگ یا خواجہ رٹ لگاتے رہتے ہیں. شرک اس لیے یہی کہ لوگوں سے ہم نے سیکھا. قبر پرستی ہیں آج خاتون ہے کشمیر کی, کہ وہاں اتنی خواتین شرک مبتلا ہیں جہاں دیکھو درگاہ میں سجدے پڑی ہوئی ہیں. اللہ کا خوب آیا. جب جب قوم کے اندر اللہ غیرت والے ہیں کہ تم میرے بن جاؤ. اللہ کی تعلیم مخلوق نہیں کی ہے, انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے, دین کا سلام کیا. تو اس طریقے سے جب یہ قوم پہ عذاب آیا, نافرمانی پہ آیا. اور ہر دور میں علماء نے بہت ڈرایا بھی. آخری دور میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث نے اور مرکزوں نے ڈرایا لال قلعے والوں کو, لال قلعے والوں ہوش میں آ جاؤ, زمانہ دیکھ رہا ہوں. عیاشی مبتلا تھے, کہتے یار یہ ملا نے روکا جو ہے. ایسا انقلاب آیا کہ وہ بغداد کے اندر بہت زیادہ عروج تھا پہلے مسلمانوں کا, تو ہم ظلم شروع کیا. پھر تاتاریوں روم دے ان کو. سب سے بربریت قوم تھی تاتاریوں میں. ہم اسلام جانتے نہیں اسلام بارے میں, کوئی پوچھے کیا جانا ہے. اس لیے کہ دین سے جب قریب نہیں ہو گیا, ان کے جنگل چلے آؤ گے. بنیاد پختہ ہو جائے, کہیں جاؤ کسی ملک جاؤ, یہاں کے انجینئر پروفیسر ریٹائر ہو گئے, ان کے والد ایجوکیشن میں تھے, انسپیکٹر اسکول تھے یا پروفیسر میکینزی میں تھے. ان کے بھائی یہاں تھے انگلینڈ,
ایک بہت پیارا نسخہ، ایک چھوٹا قرآن پاک دیا، کہا دیکھو بیٹے اس کو جیب میں رکھ لو، اس کو پڑھتے رہو، یہ ہے نصیحت۔ انگلینڈ جا رہے ہو تم، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اس کا نصیحت کرتے ہی نہیں، جاتے تھے، میرے خوش فہمی ہے انگلینڈ میں کہیں جاؤ لیکن مالک کو نہ بھولو۔ ہمارے بھانجا ماشاء بہت اچھا سائنٹسٹ ہے، بایوکیمسٹری میں ٹاپ کیا تو ویسے وہاں پر بہت اچھے بہت کام کیا انہوں نے، کئی لوگ مسلمان ہوئے، امیج قائم کی، سائنٹسٹ بھی ہیں۔ اب سعودی والوں کو بولانا چاہتے ہیں، یہ اگر گھر والوں کا ماحول اچھا ہوگا تو کہیں بھی جاؤ، کسی ملک جاؤ، تم جھکو گے ان کو جھکا لو گے۔ آج ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے قوم جو ہے بربادی بھی جا رہی ہے، ہر جگہ مصیبتیں بلائیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے نافرمانی شریعت کی، صلح امت کی عالم ہے، جماعت میں لگے سب کچھ ہم تجربہ ہے، جب فنکشن لگا ہو تو وہیں جائیں گے، کارڈ بھی چھپ رہا ہے، وہی میں کرسی استعمال ہو رہی، ہم نے کیسے کر دیا؟ آپ نے مدد کیا۔ ایک ہوتا ہے مجبوری، میں لکھنؤ گیا تھا، ڈاکٹر شعیب بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، انہوں نے ناشتے پہ تو پوری میز اور سجی ہوئی تھی، انہوں نے مخاطب نے کہا آپ جائیں سے لوگ دلیل پر فلاں تو آئے تھے، میز کرسی استعمال، میں تو معذوری پیٹ میں تکلیف تھی، ہم تو بیٹھیں گے اور سمجھ میں ہمیں 10 میں چھوڑے، کیا مشکل ہے؟ آج اس کو ارے کیا حرج کیا ہے؟ ارے یہ تم نے نبی کی مخالفت کی۔ تو علامات قیامت بیان کیا کہ 10 صفحات اونچا ہو جائے گا، ہوتا یقین آپ کے 10 اونچا کیا مطلب میز آ جائے گی، اب اس سے اور ترقی ہوئی بفی آ کے علامت قیامت میں سے ہے 10 صفحات اونچا ہو جائے گا، زمین سے تناسب ہوگا، توازو رہے گی، اور رونق اس پہ آتی ہے، میز کرسی پر آتی ہے، سیدھا بیٹھتے ہیں اور جوتے پہنے، ہمارا ادب سکھایا گیا، اکرام سے کھانا کھاؤ، جوتے اتارے ہوئے، ایسے جو واقف نہیں ہے وہ کیسا کہ ہر سمت ہر ایک اشارے سلام بتاتے ہیں، ان کی وجہ آج پورے قوم سے بھی جا رہی ہے، بفے پہ اس میں جگہ دار ہے، کافی گنجائش نہیں کراتی ہے، ارے اللہ کے بندے جانور کھاتے ہیں اس سے، اور ہم پورے مسلمان ہو کے اس میں عمل کرتے ہیں، شرکت بالکل جائز نہیں ہے۔ جہاں دیکھو جس شادی خانے میں روشنی یہ ہو رہی ہے، کچھ گنجائش نہیں اس کا جانے کی، معذرت بحث نہ کرو، ایک جملہ استعمال کرو کہ میں نے معالج میں ڈاک کیا، ایک واشنگر صاحب کی دعوت کی وہاں پر ایک یونیورسٹی کے، وہاں انہوں نے ملک وغیرہ سن چکے تھے، زبیہ درست نہیں، انہوں نے کچھ بحث نہیں کی، ایک جملہ کہا میرے معالج نے منع کر رکھا ہے، سبزی کھا لی، کیا مشکل ہے؟ یہ ہمت ہونا چاہیے، قوت ہونا، ہم مسلمان ہو گئے، اسی لیے بے غیرتی ہو رہی، بزدل ہو رہا ہے، ہمیں مسلمان کے بزدل کبھی نہیں، اس کو ہے مرنا برحق ہے۔ آج ہم لوگ بزدل ہو رہے ہیں، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، اسی آج سنا کا صاحب دیکھ، جب دنیا سے تم کو رغبت ہو جائے گی، آخری وحشت ہوگی، عذاب الہی وہاں بھی پکڑے جاؤ، یہاں اللہ پکڑے گئے۔ کتنے لوگ آج کے نوجوان داغے باندھے ہوئے ہیں، دوسرے وجہ خطر اختیار کریں تاکہ ہم نہ ہو، نہ ہو، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ سب سے محنت کی عیسائیوں کرسچنس اور یہودیوں نے پینٹ شرٹ کے بارے میں، نہیں کیا عرب کیا جب دنیا کے کونے کونے پہنچا دیا۔ پہلے مکہ مکرمہ میں تجربہ میں جو پولیس ہوتی تھی وہ جبہ پہنتی تھی، پینٹ شرٹ نہیں پہنتی تھی، پینٹ ٹوپی ویسا، اب 100% وہی پہنتے ہیں، کہتے ساتھ ایکٹیو ہوتا ہے، ہم نے کہا یہ ہے اس کو پالیسی کی، کیونکہ وہ یہ سائیکالوجی آتے ہیں، سارے آرگن دکھائی دیتے ہیں، کون سی شرم ہے ہی نہیں اس کے اندر، اسی لیے ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ ایک بہت انچارج ہیں ہندوستان ایئرلائنس کے، جب ڈیوٹی بھی آتے ہیں، پینٹ جو ڈیوٹی ہے پینٹ بھرا ہوا، جیسے آتے ہیں ایسا ایک کوئی طوفان آ گیا، فوراً کپڑے اتارے اور دوسرے کپڑے پہنے، ڈیوٹی اور سے ٹھیک کپڑے، ایسے مندر منورہ میں ماشاء اللہ ڈیوٹی ختم ہوئی، اپنے اسی لباس میں آ گئے، لگتے مولوی صاحب ہیں، کہیں نہیں اچھے پوسٹ پہنا، بیکنگ اچھی ان کی، جن سے اللہ والوں صاحب بیکنگ بڑی اچھی تھی ان کی، وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے تعلق ہو اللہ والوں سے اصلاح کے لیے، یہ نہیں خالی بیت ہو، جس کو جو بیت کر لیجیے، بیت کہتے کچھ یہ ماحولی ڈاکٹر ہے، یہ ہم علاج کرائیں گے، یہ بیت کا مقصد تھوڑی ہاتھ کا دے دیا، علاج کرا دے فائدہ ہے، ڈاکٹر سے خوب دوستی کہہ رہی، علاج نہیں کرو بیکار،
ڈاکٹر کہتے ہیں وہ فلاں مرض سے علاج کرے گا. ایسی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مریض ہیں روحانی، ہماری اصلاح ہو جائے. یہ ہے بیعت کا مقصد. آج ہمارے اندر خوبی نہیں، خامی پیدا ہو گئی. تو جو چیزیں ہیں، جب جب قوم کا عذاب آیا نافرمانی کا آیا. کیوں جی خواتین بیٹھا لو، پینٹ شرٹ کی خواتین بیٹھ جائے، اس کا ایک تو ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی، عثمان صاحب کہ جب میں کاؤنسل جاتا ہوں تو پہننا پڑتی ہے تو پہن تو لیتا ہوں. عام حالت بنے ہے امریکن سٹیزن کے تو بہت قابلات ہیں. ان کا ملٹیپل ویزا، جب چاہے آنا ہے، ان کا پکے مسلمان ہیں، نماز کے پابند، تلاوت کے پابند، اور اللہ والے بات بہت سن رہے ہیں. انجینئر انہوں نے کہا کہ سچے شاہ کے مہاراجی نے صاحب کے جب دین آ جائے گا تو دنیا خود بخود اس کو پیچھے لگ جائے گی. آج ہم افسوس کی باتیں کچھ نہیں جانتے. جہاں جہاں جائیے عالمیہ ہو رہا ہے، ہر ملک کے اندر جہاں دیکھیے مانے پیٹے جا رہے ہیں. پھر آپ کروش ہو رہے ہیں، کیسے کروش نہیں ہو گئے؟ تم نے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. نماز کا کوئی اہتمام نہیں، تلاوت کوئی معمول نہیں، ذکر کرتے نہیں. کیسے یہ مسلمان ہے؟ یہ جو بھجن ہے اسی قوالی لی انہوں نے ایک لوگوں سے. قوالی ہو رہی ہے قبروں پہ، بہت اچھے اشعار ہو اس کے اندر. اس سے کہا، تھانے سے سوال کیا، ایسے معرفت حاصل ہوتی ہے. بہت سوال بھی تھا، جواب بھی تھے. ایسے معرفت حاصل ہوتی ہے سماج سے. معرفت ایسے فرم ہے کہ معرفت دو قسم ہیں، ایک رحمانی، ایک شیطانی. ایک شیطانی معرفت بہت پیارا جملہ ہوتا ہے. اللہ والے کلام یہ سب ہوتا ہے. جو جب جب یہ قوم کے اندر عذاب آیا، اور غفلت سے آیا، نافرمانی سے آیا. گھر کا جائزہ لوگ، یہ ہمارے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ لوگ کو یہاں برا حال مان لو، وہاں تم سرخرو ہو گئے، یہاں ہو گئے وہاں زردرو ہو گئے. وہاں زیر برداشت کو بہت یہاں کی بہت زندگی آج کا تخمینہ ہے 100 برس لیے جانا تو ہے، بہت زیادہ ہو گیا کہتے جانا تھا. یہ جب نبی نے ولی کہہ رہے ہیں، اسی وقت کو ضائع مت کرو. پہلے یہ ہوتا تھا بچہ جب پہلے چھوٹا ہوتا ہے پہلے بسم اللہ کر جاتی تھی. کیا امیر کا قریب بڑے نواقع باقاعدہ جو سوکھ ہے ان کے لیے تاریخ ہوتے تھے. اور امیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم استاد تھے، پہلے دنیا پختہ کی. اور پھر اللہ نے دنیا سے کتنا نوازا، سب سے لمبی حکم انہیں کی. اور خوبی کیا تھی؟ 12,000 حدیث کے میں متن کے حافظ تھے. وہ 12,000 میں متن کے. شاہبدی صاحب تو 6,000 روایت متن کا، ان کے 12,000 میں متن کے حافظ حدیث تھے. اس لیے ایک واقعہ آیا، وہاں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ایک سیاہ فام شخص ہے اسی معمولی لباس میں، تو فرمایا کہ یہ 1,00,000 حدیث حافظ ہوئے. یہ ہے خوبی اس کو کہتے ہیں کہ دین کی باتیں کو سننا. آج ہم لوگ بالکل مذاق اڑاتے ہیں. پہلے تم بچے کو خوب دین سکھا دو، جس لائن میں جاؤ گے کامیاب آؤ گے. اس کی اولاد بھی فرمانبردار ہوتی ہے. آج اولاد فرمانبردار کیوں نہیں کہ باپ فرمانبردار مالک نہیں کرتا. حرام روزی سے بچو. جو میں نے پرسوں کل بھی کہا کہ بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا احمد علی لاہوری میں رحمہ اللہ مولانا میں ایسا شیخ اول تھے. انہوں نے فرمایا کہ وجوہات بیان کی 80% دعا کیوں نہیں قبول ہوتے؟ جو حرام خوری مبتلا ہے، روزی حرام ہے. 10 وہ ہیں جو بے نمازی کھانا کھاتے ہیں، 10 وہ ہیں جو علماء کی تحقیر کرتے ہیں. یہ آج کل ہے، کسی کو برا نہیں کہیں. کل ایک سوال کیا، بعض ایسے علماء ہوتے ہم نے کہا ان کو برا نہیں کہیں گے. ویسے علماء کی شان ہے یہ. وہ ذاتی فیل ہے، وہ جانے وہ سے ہو جائے. ہمیں کوئی ڈاکٹر بد پرہیز بیٹھا کو کہتا ہے آپ کیوں مت کر رہے ہیں، ہمت نہیں کہنے کی اس کی. تم کو کیوں نہیں جانتے، اس کے منتر جانتے ہیں. یہ لے لوں گا، اس کا وہ ہے اینٹی ڈوٹ ہے، یہ وہ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. آج ہم لوگ جانتے نہیں. دین کے بارے میں صفر جتنے عروج ہو رہا ہے، اتنے بھی کالج کھلتے جا رہے ہیں. یہ علم فروشی کرتی ہے اس کا. انڈین کالج بے پناہ کھل گیا، میڈیکل کالج بے پناہ کھل گیا. مقصد کیا ہے؟ پیسہ چاہیے. پہلے تو لوگ ہوتے تھے دین اشاعت کے لیے ہوتے تھے،
اب وہ لوگ کہتے ہیں صاحب بڑی غلطی محمد بادشاہ نے کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا. کام تو کیا انہوں نے کہ وہ ہائی فائی نہیں بنائی. اس کا ان کو یہ شکوا ہے کہ ہائی فائی نہیں بنایا. کوئی جی ایک کلا تھے عبدالسلام صاحب جو نو پرائز جس کو ملا تھا, کہ انہوں نے کام اس پر ہر دور میں کام ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں, عروج ہمارا ہو جائے. چلے گئے نو پرائز صاحب عبدالسلام صاحب فزکس کے ماہرین میں سے تھے. ہمارے اندر بنیاد ہماری دین ہو جائے, اسی کہتے ہیں جہاں کنو مع صادقین ان پر جاؤ تم. جتنا دین سے لگو گے پرویلا ہی بڑھے گا. آپ کی جو تین بات تھی, ایک محبت, ایک عظمت, ایک اطاعت. یہ تین ہے خلاصہ تسکین نفس کا. محبت پیدا کرو اہل محبت سے. جب محبت پیدا ہو جائے گی تو عظمت ہی ہوگی. کوئی اس سے بدتمیزی نہیں کرے گا. عظمت ہے, عظمت ہو اطاعت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ پیدا کرو, محبت پیدا کرو, عظمت بھی. اللہ اکبر اسی کا نام ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرتے. اطاعت جو نبی فرمایا, ہم نے ان کو حکم دیا تم کو دینا اجازت ہے, اطاعت کرو. اطاعت کرو شریعت کی, سنت کی. آج اطاعت کرتے نفس کی اور قوموں کی طرف جا رہے ہیں. اطاعت وہ تو آگے وقت آنے پیچھے رہتے رہے. ان کو دنیا دی گئی تھی, اسی لیے خوب مزے اڑا لو. آؤ گے میرے پاس, اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا آؤ گے میرے پاس, تم دنیا تم دے دیں گے, لے لو. اسی لیے اپنا دنیا مت بننا, اپنے آخرت بنو. آخرت مت بنو, بھکاری بنو. آج ہم لوگ چاہتے میرا نام بہت زیادہ ہو, ہر جگہ ایک نام ہو رہا ہے. میں پروفیسر ہوں, ایسا اور زیادہ نام والی کہتے. اللہ کیا پسند ہے؟ تین شخص بہت پسند. ایک وہ شخص جو گمنام, ایک وہ شخص جو متقی, ایک وہ شخص مستغنی. اللہ تعالیٰ بہت پسند. اس نے جو ہے اپنے کو مٹائے, اس کے نام چمکا اللہ تعالیٰ نے. جتنے بزرگان دین چمکے انہوں نے گمنامی اختیار کی تھی, اللہ نے خود چمکایا. خواجہ میری کیا کہ چھوڑ جاتے ہیں جتنے قبیر ہیں انہوں نے تو اخفا اختیار کیا, خلوت بھی اختیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی آواز زیادہ بالکل نہیں تھی. کیوں ترجیح دکھا رہے ہیں رام جانے کو؟ یہ سوئی سے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. اس کو نام کیا ہے کہ آج تو یہ خانقاہی لوگ ہیں. نبی نے کر کے دکھایا کہ ہم مالک کو پہلے مالک سے مانگ لیں, پھر تم کو بتائیں گے. یا حکم ربی ہوا اب جاؤ, لیکن اب ترجیح دی پہلے خلوت کی. ایسی جتنے مشاہد دنیا میں گزرے ہیں سب ترجیح کے میں گمنام ہوں. اللہ نے پھر کہا یہ پس اللہ تعالیٰ کو. اور متقی وہ ہے جو گناہ سے بچے, اور مستغنی وہ ہے جو کہ اور پر نہ ہو. اللہ سے مستغنی نہیں ہوں گے, اور مستغنی. آج ہم جیب پہ نظر آتی ہے, ہم کو کیا ملے گا؟ اسے مستغنی والوں کو. تو جب انسان کے اندر جو بربادی کے آثار آج سے نمودار ہو رہے ہیں, یہ ہماری شمع دامات دین سے بہت دور ہو رہے ہیں. اور جب تقویٰ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اچھے راستے خود. ایک واقعہ دیکھا تھا بھی, بہت بڑے بزرگ تھے, شاہ عالم اللہ صاحب, ان کے ایک نصیحت تھی. حقیقت سے یہ ہے کہ انہوں نے حکایت بیان فرمائی. سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ حج کے لیے تشریف لائے. قربانی دن حجام بنانے کی ضرورت ہوئی. ایک حجام سے بات کی, لیکن جسے اس نے بال کاٹنے شروع کیا اسی وقت ایک مالدار آدمی جو اس کو 1 دینار اجرت دینے پر تیار تھا آ گیا. اس نے اس سے کہا کہ میری حجام بنا دو. پیسے کے لالچ میں ابراہیم بن ادھم اس کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو کر حجام نے تھا. اور جیسے فارغ ہوا تو پھر ان کی طرف آیا. ابھی تھوڑی بات گھنٹے تھے کہ ایک دینار صاحب دینار آ گیا, 1 دینار دوں تم کو, دوسرا گیا. حجام کو چھوڑ پھر اس سے بات کرنے لگا. اگر 5-6 مرتبہ یہ شخص سب پیش آیا. اگر کسی نہ کسی طرح جب سلطان ابراہیم ادھم کے بال کاٹ کر فارغ ہوا, انہوں نے اس کو مزدوری دگنی دی. تو دیکھا بہت شرمندہ اور حیران رہا کہ میں نے تو اس کا اتنا پریشان اور ذلیل کیا, جبکہ مجھے دگنی مزدوری دے رہا ہے. پوچھے اے درویش,
آپ مجھے دو چند اجرت کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے تو تمام دنیاوی اہل دنیا کے خود سے آپ کے ہاتھ تلفی کی تھی، تو آپ سے کچھ بھی ملنے کی امید نہ تھی۔ اگر انہیں دینا ہی تھا تو جتنا سب دیتے آپ ہی دیتے، دو چند دینے کے بعد کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا حاصل میں آپ نے فرمایا اجرت تو حق محنت ہے، تو زیادتی اس بات کی جب تم کو میں نے چھوڑ کر اس مادہ تو بنانے لگے تو میرے نفس میں شدید غصہ آیا اور اشتعال پیدا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم کچھ کہتے، لیکن میں اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے سب سے کام لیا، اور صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے، اور ایسا مجھے تمہاری بدولت حاصل ہوا، اس لیے حقیقت تم میرے دوست ہو، اور عزت میں اضافہ کی یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا اے بھائیوں، درویشوں کے اخلاق یہ تھے، ماتا سمجھو کرنا چاہیے کہ لباس درویشوں کے پہنتے ہیں اور کام سرکشوں کرتے ہیں۔ آج کل یہ ڈپلیکیٹ جو ہے بیکاری جو ہے، غرض جو غرور نفس جو ہے اس کا شکار ہو گیا۔ تو یہ چیزیں اتقوا اللہ، اس کی ڈر اللہ تعالیٰ نے، تو جب ہے کام کرو نفس خاطر میں۔ علامہ شاہ کشن رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں تھے، ایک شخص آیا تو اس سے کچھ رویا گیا ہو گیا، ہاتھ میں کچھ پیش کر دیا، اس سے ایک صاحب بھاگے صاحب کیا غلط کرنے، یہ بڑا مکار، ایسے بہت سے بتایا انہوں نے۔ تو اس کو چلا گیا، فرمایا جانتا تھا، لیکن میں نے پیسے یوں دیے، شکر کہ اللہ آپ ان جیسا نہیں بنایا، یہ تھے ہمارے بھائی، اس کے لیے پیسے دے، آپ نے جو ہے ان جیسا نہیں بنایا، یہ تھے ہمارے بزرگ۔ آج کل روزانہ کوئی کڑی بات کہتے تو تشمہ جاتے نہیں، ابھی گفتگو چھوٹ جاتی، مار پٹائی تبھی ہوتی ہے، تحمل نہیں ہے تمہیں۔ یہ خانقاہی نظام تحمل پیدا کرو، نفس کو پچھاڑو، نفس خوب مشتندہ ہو رہا ہے، جسم فروا روح دبلی، آپ مرض آج کل جس فواد باڈی بلڈر صاحب جس فروا ہے، روح جو ہے دبلی ہو رہی ہے، کیونکہ خیانت کر کے اس نے اللہ کی تلفی کی۔ آج کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو، جو وقت آنے سے رہا، قدر دانی کو کس وقت موت آ جائے، کس وقت کا عمل پیش آ جائے، ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لمحے کے اندر جو صوبے میں جو بربادی آئی ہے، ایک بالکل اسے ہم تو وہیں تھے مکہ مکرمہ جس اللہ میں تھی، ایک لمحے کے اندر بحث نہیں شروع، اور وہ فضائی ہو اس قدر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری شامت ہے، ہم مسلمان ہو کیا تلفی کرتے ہیں، حق نہیں دیتے دوسروں کو، قرض لیا دیتے نہیں، مکان پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ، جو خیانت آتے مسلمان کا ہے، پورا گراف دنیا کا رہا ہے، کرائمس میں جرائم میں مسلمان آ گئے۔ تو وقت کی پاکدازانی، نماز کا اہتمام کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو وقت گزر گیا اس پہ استغفار بھی کرو، اللہ والوں ملتے رہو، علماء سے ملتے رہو، اس کی برکت سے تغیر تبدل پیدا ہو جائے گا، طاعت سے رغبت، گناہ سے نفرت۔ دعا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔